بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ پرویز الہی کو دو ٹوک انداز میں کیا پیغام پہنچایا گیا ہے، اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اسحاق ڈار نے آج صدر علوی سے 5ویں عام ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے اندر کن معاملات پر بات چیت ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اعتزاز احسن نے نواز شریف کی گیم بگاڑ کر رکھ دی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ NRO2، اس وقت آپ اکثر یہ لفظ سن رہے ہیں، جس طرح موجودہ حکمرانوں کے کیسز معاف کیے گئے، نیب ترامیم کے ذریعے 1100 ارب روپے کے یہ کیسز تھے، اور اس کے اندر روز معافی ہو رہی ہے۔ سلمان شہباز شریف خاندان کا سیکنڈ لاسٹ عام کریکٹر ہے جو پاکستان آ رہا ہے، اور اب اس کے بھی کیسز معاف ہوں گے، اور الٹیمیٹلی نواز شریف کو پاکستان میں لانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کو نائل کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں، ان کی کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں، ان کو بہت جلدی جو ہے یہ کام مکمل کرنا ہے۔ شاید اس وجہ سے یہ بڑی عام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آپ جلدی جو ہے یہ سماعت کریں اور عمران خان کی نائلی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کا فیصلہ سنائیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے جانے کے بعد یہ توقع بھی تھی، اور اب ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تاکہ عمران خان جلد از جلد نائل ہوں، اور ایسے لگتا ہے بظاہر کہ نواز شریف بھی آئیں، اور پھر یہ جو نائلی ہے اس کے معاملے کو حل کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ بنائی جائے، اور پھر جو ہے ایک الیکشن کا دنگل سجے۔ عمران خان جو ہے وہ ابھی تک ریزسٹنس کر رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہرحال بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب تک نیوٹرل نظر نہیں آ رہی۔ یہ پی ٹی آئی کے جو اپنے رہنما ہیں وہ کہتے سنائی دے رہے ہیں۔ اب اعتزاز احسن نے اس پورے معاملے کے اندر بتایا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان آنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، چونکہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے، تسنیم حیدر نے جو برطانیہ کے اندر بیان دیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ بڑا عام معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انگلینڈ میں سازش کا الزام لگا تو اس پر وہاں کارروائی ضرور ہونی ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کس نے ان کے خلاف مقدمات درج کرائے۔ تسنیم حیدر کا بیان میاں صاحب کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لندن میں تو کارروائی ہوگی، لیکن وزیرآباد میں بھی کیس چل سکتا ہے۔ لندن سازش کے انکشاف کے بعد نواز شریف وطن واپسی کے لیے 100 بار سوچیں۔ اب یہ تو پاکستان، تو یہاں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگ بھی اگر شہید ہو جائیں تو شریف خاندان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پاکستان والی بات تو نہیں، لیکن لندن کے اندر بہرحال یہ جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور بتایا گیا اعتزاز احسن کی طرف سے کہ جو سلمان اقبال ہیں ARY کے مالک، اور ارشد شریف وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اثاثہ تھے، یعنی بڑے حامی تھے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سلمان اقبال نے ارشد شریف کو مارا ہو اور اس طرح مل ملا کر۔ ارشد شریف، سلمان اقبال ARY اور اسٹیبلشمنٹ کا اثاثہ تھے۔ ارشد شریف کے قتل میں ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ رانا ثناء اللہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کا ثبوت بھی پیش کریں۔ رانا ثناء پہلے ارشد شریف پر 18 مقدمات کا جواب دیں۔ ارشد شریف کی والدہ کی موجودگی میں پولیس کی مدیت میں کیسے مقدمہ درج ہو گیا؟ ارشد کی والدہ کے ہوتے ہوئے پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج ہونا غلط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھ پر بھی اتنے مقدمات درج ہوں تو میں بھی ملک کو چھوڑ جاؤں۔ اور وہ ارشد کا کینیا میں کون دشمن تھا، کس نے پیسے دیے، ارشد کا پیچھا کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس حل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ لیپ ٹاپ اور سیل فون جو ہے اگر مل جائے تو 8 دن میں سراغ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ شاید نہ ملے۔ تو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو ماحول بنایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو واپس آنے کے اندر جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اب اسحاق ڈار نے صدر علوی صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ حالیہ دنوں کے اندر 5ویں ملاقات ہے۔ چونکہ عمران خان KPK اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بیان وہ راولپنڈی کے اندر جو ان کا ریلی تھی اس لانگ مارچ کے اندر دے چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک طرف جو حکومتی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف صدر علوی کے پاس جاتے ہیں، منت ترلا کرتے ہیں عمران خان کو روکیں، اس معاشی صورتحال یہ ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، تھوڑا سا چلنے دیں۔ یہ ساری صورتحال پچھلے 8 مہینے کے اندر بنائی گئی ہے۔
چونکہ اپنے نیب ترامیم کے ذریعے کیسز معاف کیے گئے ہیں اور 1100 ارب روپے کے جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے بقول وہ معاف ہوئے ہیں۔ اور یہ NRO2+ ہے جس کے اندر سلمان شہباز جو شاید سیکنڈ لاسٹ بڑی پرسنالٹی ہے شریف خاندان کی، جو اس وقت جن پر منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں وہ ابھی پاکستان آ رہے ہیں، کل پہنچ جائیں گے اور پھر ان کے کیسز بھی معاف ہوں گے۔ حفاظتی ضمانت لے لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور دوسری طرف پھر نواز شریف کو لانا ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کو نائل کروانا ہے۔ عمران خان نائل ہوگا، پھر جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوگی، پھر وہ نائلی ختم ہو جائے گی، قانون کے مطابق قانون بنا لیا جائے گا، آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور پھر جناب سب سیاسی دنگل میں کودیں گے۔ تو بظاہر یہ اس طرح کی صورتحال لگتی ہے۔ تو اب اگر تو مذاکرات نہیں ہو رہے، اگر تو بات سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ نجم سیٹھی تو کہتے ہیں کہ پیغام پہنچایا گیا اسٹیبلشمنٹ کا اسحاق ڈار کے ذریعے کہ جناب بس بہت ہو گیا، یعنی کئی دفعہ یہ چڑیا والا بابا ایسے لگتا ہے جیسے پاگل آدمی ہو، یعنی اس طرح کی باتیں فضول کے اندر واہیات قسم کی کر دیتا ہے، چونکہ ایک آدھ بات ان کی ٹھیک ہوتی ہے اور 20-25 ویسے ہی چلا دیتے ہیں فیک نیوز، چونکہ بابے ہیں، اب ان کو بندہ کیا کہے۔ اب یہ اس وقت انف از انف عمران خان نے کہنا ہے بھائی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، باقی جو ہے آپ یہ طاقت کے زور پر زیادہ عرصہ حکمرانی نہیں ہوتی۔ اسحاق ڈار کی یہ 5ویں ملاقات ہے حالیہ دنوں کے اندر، اس کے اندر ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے، پھر بتایا گیا کہ سیاسی تناؤ کم کرنے کے مختلف فارمولے اس میں زیر بحث آئے ہیں، پھر اس کے اندر آئندہ بھی بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، اور پھر صدر علوی صاحب اور وزیر جو خزانہ ہیں ان کے درمیان یہ ملاقات، چونکہ یہ شریف خاندان کے سب سے عام آدمی ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں، دونوں نے صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے، استعفوں کے معاملے اور عام انتخابات پر بھی بات چیت کی ہے۔ پھر پنجاب اور KP کے اندر جو ہے وہ کچھ معاملات ہیں، درآمدی بل کام کرنے کے لیے تعاون بھی مانگا گیا ہے، اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ IMF معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپوزیشن سے تعاون مانگا گیا اس کے اندر، لیکن خان صاحب کا وہی پیغام ہے کہ یہاں سے 8 مہینے ملک کو برباد کر دیا ہے۔ پہلے مفتاح اسماعیل کو آپ ہیرو بناتے رہے، پھر آپ نے دیکھا کہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، پھر آپ نے اسحاق ڈار کو مسیحا بنا کر لائے، تو آپ دے 200 روپے کا جو اصل یہاں پر ڈالر ہے، آتے ہی بڑھ کے لگائی، اور بہت سارے وہ بے شرم طبقہ ملامتیا جو اس وقت جھوم رہا تھا، گھنگرو توڑ رہا تھا، اب وہ کیوں نہیں بتاتے کہ 200 پر کیوں نہیں آیا؟ عمران خان کے دور میں مہنگائی، یہ چیز مہنگی ہو گئی، اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی؟ تو جب ان لوگوں کو ہڈی ڈال دی جاتی ہے تو یہ دم اس طرح ہلاتے ہیں، زرداری اور شریف مافیا کے آگے، اور بڑی شرمندگی کا باعث ہے پاکستان کی اکثر جو صحافی ہیں وہ اس طرح اس گھٹیا پن کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے ہیں 2 نمبری کے اندر۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ پرویز الہی صاحب، آپ کو علم ہے کہ ان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی عام ہے، یعنی کہا جاتا ہے جی شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے استعفے نہ دیں، عمران خان کو یعنی اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، عمران خان کے لیے پریشانی ہوگی، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو عمران خان کہیں گے ہم ان کے تابع چلیں گے، چونکہ یہ ان کی امانت ہے۔ اگرچہ پرویز الہی نے کہا ہے، اور آج خان صاحب نے بھی بتایا کہ 3 مہینے ہمیں آگے لے جانا چاہیے، لیکن اس وقت چودھری پرویز الہی کا بڑا امتحان ہے، اور امتحان یہ ہے کہ ان کو یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ یا تو آپ ادھر ہو جائیں گے یا آپ ادھر ہوں گے، اور ادھر عمران خان نے اصولی اور حتمی فیصلہ سنا دیا ہے، اور جن اراکین اسمبلی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، گزشتہ روز اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے PTI کی زمان پارک کے اندر، اور یہ اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسی دسمبر کے مہینے میں، اور موسٹلی یعنی پروبیبلی جو 20 دسمبر ہے اس دن یا ایک آدھ آگے یا پیچھے یہ اسمبلیاں دونوں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بتایا جائے کہ پرویز الہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں یہ بڑی عام بات ہے، فواد چودھری نے پریس بریفنگ دی ہے اور انہوں نے خان صاحب کا پیغام بڑا واضح انداز کے اندر پہنچایا اور پرویز الہی کی طبیعت صاف کی ہے اور پبلکلی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات کہیں نہ کہیں خدشات موجود ہیں کہ پرویز الہی جو ہے ان پر پورا اعتماد نہیں ہے۔ جو انہوں نے انٹرویوز دیے، 2 انٹرویوز، اور پھر مونس الہی متحرک ہوئے، پھر انہوں نے ایسی باتیں کی، پھر خان صاحب کو ورکرز کو روکنا پڑا
کہ بھئی یہ باتیں اتحادیوں کا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ تھوڑا سا صبر کریں، تو یہ ساری چیزیں نارمل نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان عمران خان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی رائے دے رہے ہیں۔ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے۔ کاف لیگ کو آگاہ کر دیا ہے کہ دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ یہ فواد چودھری نے آج واضح طور پر پیغام دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا مشورہ ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے کو تھوڑا آگے کر لیں۔ یعنی فواد چودھری کی چونکہ مسلسل پرویز الہی کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو کر مارچ میں نئی حکومتیں آ جائیں گی۔ عمران خان عوام اور ریاست کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ آپ نے الیکشن کب کرانے ہیں۔ بدقسمتی سے اب یہاں پر اداروں پر بھی سوال ایک مرتبہ پھر اٹھایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے اداروں کا کردار غیر سیاسی نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن اور ممبران کے خلاف کیسز فائل کیے ہوئے ہیں۔ جوڈیشل سسٹم سے جس طرح کے فیصلوں کی توقع ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کے تمام طاقتور حلقے عوام کی رائے کے سامنے سار تسلیمیں کھم کریں۔ ہمیں ایک ہی پہلو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ آئینی کردار میں چلی جائے۔ یعنی ابھی تک جو نیوٹرل کی بات ہو رہی ہے وہ پی ٹی آئی نے آج آفیشلی بتایا ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں، اور وہ ہمیں جو ہم نے سپیس دی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ چونکہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے بھی ملزم وہی ہیں، مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے وہی ہیں جو ارشد شریف کی جو والدہ ہیں انہوں نے جن کی بات کی ہے۔ کسی وزیر کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیسز ختم کرنے کی ریس ہے۔ اب اسی طرح صنعت کاروں کے جو مسائل ہیں وہ بھی حماد اظہر نے بھی بات کی ہے، تو گیم اوور ہو گئی ہے۔ پرویز الہی کو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں۔ اب اس دوران جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب پھر ڈبل گیم بھی کر سکتے ہیں، یعنی عمران خان کے ساتھ آخر تک رہیں اور نون لیگ سے کوئی ایسی چال چلی جائے جس کے اندر ان کی بھی رضامندی ہو۔ اس نقطے پر بھی پی ٹی آئی کی نظر ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، پرویز الہی کے لیے بھی یہ ایک بڑا امتحان ہوگا، اور دو صوبوں کے اندر اگر پی ٹی آئی ون کرتی ہے تو یقینی طور پر صورتحال اگلے الیکشن میں تبدیل ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔